السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 89۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما اور جب جاءہم ان کے پاس آئی کتاب من کتاب سے عند اللہ اللہ کے پاس مصدقا لما تصدیق کرنے والی اس کی جو معہم ان کے پاس وکانوا اور وہ تھے من قبل اس سے پہلے یستفتحون فتح مانگتے علی الذین ان پر جنہوں نے کفر کیا فلما سو جب جاءہم آیا ان کے پاس ما عرفوا جو وہ پہچانتے تھے کفروا منکر ہو گئے بھی اس کے فلعنۃ اللہ سو لعنت اللہ کی علی الکافرین کافروں پر۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس ایک کتاب آ گئی جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے، حالانکہ وہ اس سے پہلے کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے، پھر جب وہ چیز ان کے پاس آ گئی، جب انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا۔ کفر کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس ایک کتاب آ گئی جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے، یہاں پہ یہود کے پاس آنے والی اس کتاب کا ذکر کیا گیا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، یعنی کہ قرآن مجید۔ قرآن مجید کے جو احکامات ہیں وہ پچھلی آسمانی کتابوں کے احکامات میں سے ہی آئے ہیں، یعنی کہ یہ ساری چیزیں ایک ہی چشمے سے ہیں، اس لیے کہ یہ کتاب پچھلی تمام آسمانی کتابوں کی صحیفوں کی تصدیق کرتی ہے جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دوسرے انبیاء پر نازل ہوئی ہے۔ حالانکہ وہ اس سے پہلے کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے۔ دور جاہلیت میں جب کبھی ان کے اور مشرکوں کے درمیان جنگ ہوتی تھی تو یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ اس نبی کے ذریعے ہماری مدد فرما، اور وہ مشرکین کو ڈرایا کرتے تھے کہ اس نبی کا ظہور ہونے والا ہے، وہ اس نبی کے ساتھ مل کر مشرکوں کے خلاف جنگ کریں گے۔ اس سے مراد یہودیوں کی دعائیں ہیں جو وہ مشرکین سے شکست کھانے پر مانگا کرتے تھے۔ یہود یہ دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلدی بھیج دیجیے تاکہ اس کا ساتھ دے کر ہم مشرکین پر غلبہ حاصل کر سکیں۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ پھر جب وہ چیز ان کے پاس آ گئی جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا، یعنی کہ انہوں نے اس کا انکار کیا۔ یہود نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا تھا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اسلام لانے کے واقعے میں یہودیوں کو خطاب کر کے کہا تھا کہ اے قوم یہود، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور دین حق لے کر آئے ہیں۔ سہل سے روایت ہے کہ جو خثیمہ کے غلام تھے کہ میں یتیمی کی حالت میں اپنے چچا کی پرورش میں تھا، تو یہ لوگ عیسائی تھے۔ ایک روز میں نے انجیل اٹھائی اور پڑھنے لگا۔ پڑھتے پڑھتے میں ایک صفحے پر پہنچا جو گوند سے اگلے صفحے کے ساتھ چپکا ہوا تھا، تو میں نے اس صفحے کو دوسرے سے الگ کر کے کھول ڈالا۔ پھر اس صفحے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ اور صفات لکھی ہوئی تھی۔ تو اس وقت پھر میرے چچا آ گئے، تو جب انہوں نے مجھے انجیل کا وہ صفحہ پڑھتے ہوئے دیکھا تو وہ مجھے مارنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ کیا حرکت ہے، تم نے یہ ورق کیوں کھول کے پڑھا؟ تو میں نے کہا اس میں تو نبی احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ اور صفات لکھی ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ اب وہ نبی ظاہر ہونے والا نہیں ہے۔ نعمان سبائی یمن کے یہودی عالموں میں سے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کا چرچا سنا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی باتوں کے بارے میں سوالات کیے، جن کے جوابات سن کر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کا یقین ہو گیا۔ آخر اس کے بعد میں نے عرض کیا، میرے والد جب تورات کا ایک سفر یعنی کہ ایک سبق یعنی باب ختم کر لیا کرتے تھے تو یہ کہا کرتے تھے کہ تم اس باب کو یہودیوں کے سامنے اس وقت تک مت پڑھنا جب تک کہ تم یہ نہ سن لو کہ ایک نبی یثرب میں ظاہر ہو گیا ہے۔ جب تم یہ خبر سن لو تو پھر اس کو کھول سکتے ہو۔ چنانچہ نعمان
کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سنا تو میں نے وہ سفر کھولا، میں نے کہ سبق کھولا تو میں نے دیکھا کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفتیں لکھی ہوئی تھیں جو میں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ رہا ہوں۔ پھر اس میں یہ سب تفصیلات تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن چیزوں کو حلال قرار دیں گے اور کن چیزوں کو حرام قرار دیں گے۔ اس کے بعد اس میں یہ لکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب امتوں سے بہترین امت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت حماد ہوگی، یعنی کہ تنہائی اور کھلے عام ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے والی ہوگی۔ ان کی نظر و نیاز خدان کی جانیں ہوں گی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا قرب اور نزدیکی حاصل کرنے کے لیے وہ لوگ جہاد میں اپنی جانوں کے سوغات پیش کریں گے۔ یہ کہ ان کی کتاب یعنی قرآن پاک ان کے سینوں میں محفوظ ہوگا، یعنی اپنی کتاب کی وہ پوری طرح سے حفاظت کریں گے۔ وہ جب بھی کسی لڑائی میں شریک ہوں گے تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ ہوں گے، اور جو اس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر سایہ کرے رکھے گی، جیسے پرندہ اپنے بچوں پر چھایا کرتا ہے نا، ویسے ہی۔ پھر سیدنا نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے باپ نے کہا تھا کہ جب بھی تم اس نبی کے متعلق خبر سنو تو فوراً اس کے پاس حاضر ہونا، اس پر ایمان لانا اور اس کی تصدیق کرنا۔ تو یہ واقعہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی اس واقعے کو سنیں۔ پھر ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ اے نعمان، ہمیں وہ واقعہ پھر سناؤ۔ چنانچہ نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا واقعہ شروع سے آخر تک سنایا۔ جب نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعہ سنا رہے تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر مسکراہٹ تھی۔ واقعہ سن لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ موسیٰ بن عقبہ کا بیان ہے کہ کعب بن اشرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا اور ہجویہ اشعار کہتا تھا اور قریش پر بغض لاتا تھا، مگر میں ابو سفیان نے اس سے پوچھا کہ کیا ہمارا دین اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دین؟ تو آپ کے نزدیک ہم میں سے کون بہتر ہدایت یافتہ اور حق و صداقت کے زیادہ سے زیادہ قریب ہے؟ ہم کوہان والے عمدہ اونٹوں کو ذبح کر کے زیادہ ہدایت یافتہ، یعنی کہ ہم کوہان والے عمدہ اونٹوں کو ذبح کر کے کھلاتے ہیں، گھاٹ پر لوگوں کو دودھ پلاتے ہیں اور خشک سالی میں محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو یہ سن کر کعب بن اشرف نے کہا کہ تم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو۔ تو اس کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے وحی اتاری ہے۔ آیت کا ترجمہ ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ان لوگوں کی طرف جو کتاب میں سے ایک حصہ دیے گئے وہ بتوں پر اور باطل معبود پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، یہ ان لوگوں سے زیادہ ہدایت کے راستے پر ہیں جو ایمان لائے۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے تو اس کے لیے آپ ہرگز کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ موسیٰ اور محمد بن اسحاق کا بیان ہے کہ وہ مدینہ واپس آیا تو مخالفت کا اظہار کرنے لگا، لوگوں کو جنگ پر اکسانے لگا اور مکہ میں بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے کا منصوبہ تیار کر کے دے رہا تھا۔ فضل بن حارث وغیرہ مسلمانوں کو نیک خواتین کے وہ اشعار میں تشریح بیان کرتا اور ان کے حسن و جمال کی اعلانیہ تشہیر کرتا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مغیرق کا حال مجھ کو اس طرح پہنچا کہ مغیرق یہودیوں میں ایک عالم اور نہایت مالدار شخص تھے۔ وہ اپنی کتابوں کی روح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات سے خوب واقف تھے۔ جب احد کی جنگ کا موقع ہوا تو وہ ہفتے کا دن تھا، اور مغیرق کے لیے نے یہودیوں سے کہا تھا کہ اے گروہ یہود، تم جانتے تو ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا تم پہ لازمی ہے۔ تو یہودیوں نے کہا کہ آج تو ہفتے کا دن ہے۔ مغیرق نے کہا کہ ہفتے سے تمہارے واسطے کا کوئی نقصان نہیں، اور پھر انہوں نے اپنے ہتھیار لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ احد میں شریک ہو کے کفار کو خوب قتل کیا اور آخر خود بھی شہید ہوئے، اور چلتے وقت یہودیوں سے انہوں نے کہہ دیا کہ اگر میں قتل ہو گیا تو میرا سب مال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور وہ چاہے اس کو کریں۔
تو مجھ کو یہ روایت پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ محرک بہترین تھے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہود، اوس اور خزرج کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے دعائے فتح کیا کرتے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو پھر انہوں نے کفر کیا اور انکار کر گئے، یعنی کہ پہلے وہ دعائیں کرتے تھے کہ نبی کہ اللہ تعالیٰ آپ نبی کو بھیجیں، تو جب وہ نبی آ گئے تو پھر ان لوگوں نے کفر کیا، ان کا انکار کیا۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بشن بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ اے یہود، خدا سے ڈرو اور اسلام لے آؤ۔ پہلے تو تم ہم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے دعائیں فتح کیا کرتے تھے اور ہم کو خبر دیتے تھے کہ وہ مبعوث ہونے والے ہیں اور ان کی صفات بیان کرتے تھے، اب ان پر ایمان کیوں نہیں لاتے ہو؟ سلام بن مشکم یہودی نے، جو بنی نذیر میں سے تھا، ان کو جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ایسی علامت نہیں ہے جس سے ہم ان کو پہچانیں، اور نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہے جس کا تم ہم سے ذکر کرتے ہو۔ یہود کی جعلی تعصبات اپنے گروہ سے باہر کے ایک نبی کا اعتراف کرنے میں رکاوٹ بن گئے۔ یہود کی سرکشی اور حسد اس اعتراف کے راستے کی رکاوٹ بن گئی۔ نزول قرآن سے پہلے یہودی ایک سرخ و سفید نبی کے انتظار میں تھے جن کے ہاتھ میں نہ آتشین شریعت ہو، بحری ممالک جس کی راہ تکیں، جو فاران کی چوٹیوں پر سے چمکیں، 10,000 قدوسی جس کے ساتھ ہوں۔ مگر جب وہ گورا چٹا نبی صحرائے عرب کی جلس دینے والی فضا میں ظہور پذیر ہوا، جس کے ہاتھ میں آتشین شریعت تھی، جس کی فتوحات سمندروں تک پہنچی، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ حالانکہ اس سے پہلے وہ مخالفین سے ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ جب ہمارا نبی آئے گا تو ہم غالب ہو جائیں گے اور ہماری موجود پستی بلندی سے بدل جائے گی۔ یہود کو حسد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اپنا فضل نازل فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فضل نبوت ان کی بجائے پھر کسی اور کو کیوں دے دیا؟ تو پھر کیا ہوا کہ کفر کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اب یہود جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی۔ تو یہود میں سے ہر کافر پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، کیونکہ انہوں نے اسلام کی دعوت کا انکار کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی کتاب سے کفر اس امر کی دلیل ہے کہ انہوں نے اپنے دلوں کے گرد اور جہل اور تکبر کی جو فولادی دیوار اٹھا لی ہے، اپنے دلوں پر انکار کی مہریں لگا لی ہیں، اور یہ اپنے اس رویے کے باعث ملعون ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی برکتوں سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئے اور عذاب کے سزاوار ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان پہ۔ یہود یہ بات اپنے آپ کو سمجھا لیتے تھے اور اس کا اظہار خود کو ہی مطمئن کر لیتے تھے کہ آخر اس حق کو قبول کر کے ہم اپنے بڑوں کا دین تو نہیں چھوڑ سکتے، یعنی کہ وہ جو پیچھے سے چلتا آ رہا ہے آباء و اجداد سے کہ ہمارے جو بڑے کرتے آ رہے ہیں ہم نے وہی کرنا، چاہے وہ غلط ہی کرتے کیوں نہ رہے ہوں، ہم نے بھی وہی کرنا ہے۔ تو وہ یہودی بھی اسی بات پہ خود کو دلاسا دے لیتے تھے، خود کو مطمئن کر لیتے تھے کہ ہم اگر اس حق کو قبول کر لیتے ہیں تو ہم اپنے بڑوں کا دین تو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہودیوں کے اندر یہ احساس تھا کہ وہ پہلے سے ہی حق پر ہیں، اور ان کا یہ یاد تھا کہ وہ حق پرستوں کے سب سے بڑے گروہ بنی اسرائیل سے جو وابستگی رکھتے ہیں۔ تو بس اس لیے وہ خود کو یہی کہہ کر مطمئن کر لیتے تھے کہ ہمارے جو بڑے کرتے آ رہے ہیں ہم نے بھی تو وہی کرنا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔